ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کے رسول کی بات سناتے ہیں۔ یہ ویڈیو جس میں سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پہ لوگ غیر مسلم لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، ہوٹنگ آ رہی ہے کہ جب سورج یا چاند بے نور ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ ہوٹنگ کر رہے ہیں۔ آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یاد رکھیے گا سائنس بھی اپنی تحقیق رکھتی ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں، لیکن اسلام کی اگر بات کریں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات حدیث کی کرتے ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کو اللہ کی نشانیاں بیان فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب ہمارے گناہ بڑھتے ہیں تو ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ سورج بے نور ہونا، چاند کا بے نور ہونا، یہ ہمیں اس بات کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سورج اور یہ چاند بے نور ہو گیا ہے، ایک دن ہماری زندگی کا چراغ بھی اسی طرح بجھ جائے گا، لہٰذا اپنی تیاری کر لیں۔ بہرحال ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار۔ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن یہ چاند گرہن لگتا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نماز پڑھتے، بلکہ سورج گرہن کی تو آپ جماعت کرواتے تھے، اور جب تک سورج جو ہے وہ بے نور رہتا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں توبہ استغفار میں مشغول رہتے۔ صحابہ کرام کو بھی آپ نے یہی حکم دیا ہوا تھا۔ اور چاند گرہن کی جو نماز ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنی، یعنی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا معاملہ جب ہم دیکھیں، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، تو کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں، توبہ استغفار کریں، اور سورج گرہن کی جماعت کروانا یہ سنت ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نماز پڑھاتے تھے، سورج گرہن کی جماعت کرواتے تھے، اور لمبی آپ قرات کرتے تھے، لمبا سجود اور رکوع کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ جھک جائے، توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے انبیاء معصوم عن الخطأ، ان کے تو گناہ بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کا عمل یہ تھا تو آپ نے اپنی امت کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اس پہ ہوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو توہمات ہیں لوگوں کے، وہاں میں ویسے برے شگون میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ اگر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو پھر جو حاملہ عورتیں ہیں وہ چھری نہ چلائیں، وہ کیل کسی جگہ پہ نہ لگائیں، وہ مختلف کام نہ کریں کہ پھر بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، من گھڑت بات ہے، اسلام کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاند گرہن، سورج گرہن کسی کی موت یا کسی کی زندگی کے ساتھ یہ نہیں جڑے ہوئے، بس اللہ کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو چاہے کوئی حاملہ عورت ہو یا کوئی مرد ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ مشعل راہ ہے، رہنمائی ہے کہ ہم نے ان اوقات میں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔